دو چیزیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب مسکین غلاموں پر رحم کھانا۔ اس کو میں آسان کروں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک اللہ کا حق، ایک اللہ کے بندوں کا حق، یہ سارا اسلام ہے۔ اس کو اور آسان کروں تو ایک عبادت اور ایک اخلاق، سارے دین کا خلاصہ دو لفظ ہیں، عبادات اور اخلاق۔ عبادت میں نماز ہے، نماز، روزہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، ٹھیک۔ حج بعد میں ہو سکتا ہے، پہلے ہو سکتا ہے، آخری عمر میں ہی ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ پورے سال میں کسی وقت بھی دی جا سکتی، زکوٰۃ اور حج سب کے لیے نہیں ہے، مالدار کے لیے ہے۔ لیکن روزہ مسافر کو رخصت ہے، بیمار کو رخصت ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی رخصت نہیں، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ان 1438 سال میں اگر چھٹی ہوتی تو صرف ایک واقعہ مجھے نظر آتا ہے، میدان کربلا میں میرے نبی کا نواسہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ نماز کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی تو آپ نے زہیر، آپ کے ایک شاہ سوار ہیں ان کو اشارہ کیا، زہیر بن قین کا، شمر سے کہو نماز پڑھنے دے، اللہ اکبر، نماز پڑھنے دے۔ ان کو اب نماز کی کیا ضرورت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ اس وقت میں تو جنت کے دروازے کھل چکے، بلکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا موقع کون سا ہے؟ کہنے کہ اللہ کے نبی نظر آئے ہیں، کہنے کہ بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لوگ نماز نہ پڑھتے تو بھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ تھا، لیکن امت کو ایک پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہے، تو مونٹریال میں رہ کے کیسے معاف ہو جائے گا؟ انہوں نے شمر سے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکو۔ انہوں نے کہا ہماری تلوار چلے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہیں آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تلوار چلے گی۔ فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ اکبر۔ فرمایا آدھے ان سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو۔ اس وقت 10-20 تو ویسے ہی شہید ہو چکے تھے، 72 تو ٹوٹل جانثار تھے۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر ان آدھوں نے نماز پڑھی اور پہلوں نے جا کے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئے تھے۔ تو بھائیو بہنوں، میرے نبی کی زندگی میں نماز ایک بہت بڑا عمل ہے۔ نماز کے لیے اللہ نے دو باتیں مانگی، دو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ میرے نبی جب آپ فارغ ہونا، فارغ، پھر میرے پاس آیا کریں اور شوق سے آیا کریں، ایک فارغ ہو کر ایک شوق کے ساتھ۔ فراغ کسے کہتے ہیں؟ فراغ، یہ دیکھو گلاس نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا، غور سے دیکھنا، یہ پانی کے قطرے ہیں اس میں، خالی ہو گیا، اب کچھ ہے؟ کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا اس کو عربی میں فراغ کہتے ہیں، فراغ، خالی کر دینا۔ جب طالوت جالوت کے مقابلے میں گئے تو دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، یہ دعا نہیں مانگی اللہم صبرنا، یا اللہ ربنا صبرنا، یا اللہ میں صبر دے، دعا مانگی یا اللہ تیرے پاس جتنا صبر کا خزانہ سارا ہمارے اوپر ڈال دے کہ کام بڑا اکھا آ گیا، بندے بڑے ڈاڈے آ گئے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے یوں دل فارغ کر کے آیا کرو جب نماز میں آؤ، تو اور میں ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ چلو ہم شاید زندگی بھر یہ نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز تو ہو، نماز تو ہو۔
جیسی کیسی ہے نماز تو ہو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ایک رغبت ہو، ایک دل فارغ ہو۔ اچھا ایک بڑی عجیب بات اس پر علماء نے لکھی کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو؟ ان میں تو تھا ہی اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فارغ، دل کو فارغ کر کے آؤ۔ تو اس کا جواب ایک بڑے آدمی ابن القیم نے دیا ہے، اور کسی کا نہیں جواب گزرا۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کے دل میں انسانیت کا غم تھا اور درد تھا، کڑن، بے قراری۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ سارا دن اپنی امت کے لیے بے قرار ہو، پریشان ہو، جو کچھ ہو، لیکن جب میرے پاس آپ آئیں تو امت کا خیال بھی دل سے نکال کر آئیں، بس تو اور میں ہوں، تو اور میں ہوں، یہ نماز ہے۔ تو شاید ہم ایسی نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن نماز چھوٹنے نہ پائے، یہ میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسری بات جس سے امت بنے گی، جس سے ہم فرقوں سے نکلیں گے، قوم سے نکلیں گے، صوبائی نفرتوں سے نکلیں گے، قومی نفرتوں سے نکلیں گے، زبان کی نفرتوں سے نکلیں گے، آپس کی نفرتوں سے نکلیں گے، وہ ہے میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے بھائیوں، عبادت امت کو جوڑ نہیں سکتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے امت کبھی نہیں جڑے گی۔ امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، امت کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، گھر کو جوڑنے والی ایک ہی چیز ہے، خاوند اور بیوی کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، اولاد ماں باپ کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، بھائی بہنوں رشتوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، عرب عجم کالے گورے کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف زبانوں والوں کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، مختلف رنگ و نسل کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے اخلاق ہیں۔ اس وقت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، نمازی 100 میں 10-15 مل جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے 100 میں 30, 40, 50 تک مل جاتے ہیں، اور عرب تو ماشاءاللہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں، بہت روزہ رکھتے ہیں عرب۔ حج کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، عمرہ کرنے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی لاکھوں کروڑوں موجود ہیں۔ نبی والے اخلاق کو ڈھونڈنے نکلوں، عمر گزر گئی دنیا میں پھرتے، 6 بر اعظم گھوم 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 قبر کنارے پہنچنے کا وقت آ گیا۔ اخلاق والے دیکھنا چاہے تو لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا، لاکھوں میں ایک بھی نہیں نظر آیا۔ عربوں میں دیکھوں، عجم میں دیکھوں، اپنوں میں دیکھوں، غیروں میں، یہ جو بلڈنگ ہے نا، اس کو سیمنٹ نے جوڑا ہوا ہے، سیمنٹ نکل جائے تو یہ ملبے کا ڈھیر بن کے گر جائے گی۔ ایسے ہی امت کو، انسانیت کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ میرے نبی والے اخلاق کا درس ہے۔ قرآن نے عبادت کو شارٹ بیان کیا، شارٹ کٹ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، چلو بات ختم ہو گئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج ختم ہو گیا۔ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، روزہ ختم ہو گیا۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ لیکن جب اللہ اخلاق کو بیان کرتا ہے تو کھولتا چلا جاتا ہے، کھولتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیمنٹ ہے، یہ سیمنٹ ہے، اس سے امت بنتی ہے، امت گھر بنتی ہے، ورنہ ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک سطر، اللہ نے کہا میرا حق ادا کرو، ایک سطر۔ والدین اخلاق، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ یہ قرآن کا طرز ہے،
اپنا حق بیان کیا ایک جملہ، اور والدین کو بیان کیا 9 جملے، 10 9 8 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ماں باپ کی بات لے کر آئے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، اف